بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعجم الکبیر دے اندر اور حضرت سیدنا امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اپنی سند نال حضرت سیداتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کولوں روایت کیتا ہے۔ آپ فرماندیاں نے مقام صحبا ایک جگہ دا نام ہے، اتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی ران تے سر انور رکھ کے آرام فرما رہے سی۔ حضرت علی دی ران تے نبی کریم علیہ السلام اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے سی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایے تک نماز عصر نہیں ادا کیتی سی۔ نماز عصر دی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ تمام نمازاں دی حفاظت کرو اور خصوصی طور تے نماز وسطیٰ دی۔ نماز وسطیٰ تو مراد مفسرین فرماندے نے عصر دی نماز ہے۔ اور ایک حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر دی نماز جس بندے کو چھٹ جاندی ہے اس بارے ارشاد فرمایا وے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ و مالہ کہ جس بندے نے عصر دی نماز چھوڑ دیتی وہ دی فوت ہو گئی، گویا کہ اس دے اہل و عیال اور مال و دولت نو تباہ و برباد کر دیتا گیا۔ یعنی جتنا اگر وہ دے اہل و عیال مال و دولت بیک وقت ختم ہو جائے تو اس بندے نو دکھ اور صدمہ ہوندا ہے۔ عصر دی نماز چھٹن تے بندے نو اتنا ہی صدمہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ ہویا کہ یہ سورج ڈبن لگ پیا۔ اگر حضرت علی نبی کریم علیہ السلام نو بیدار کر دینے تو نبی کریم علیہ السلام دی نیند وچ خلل آ جائے گا، اور اگر بیدار نہیں کر دے تو نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ بالآخر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نیند تے قربان کر دیتی۔ سورج ڈب گیا۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے تو پوچھا علی نماز عصر ادا کر لیے؟ حضرت علی نے عرض کی تھی نہیں۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ اے اللہ بے شک حضرت علی تیری اور تیرے رسول دی فرما برداری سن۔ حضرت علی واسطے سورج نو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرمانیاں نے سورج واپس لوٹ آیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی تھی، پھر سورج ڈوب گیا۔ حضرت اسماء کہندیاں نے فرعیتها غربت ثم رعیتها طلعت بعدها غربت کہ میں پہلے سورج نو غروب ہوندیاں ویکھیا، پھر ڈبے ہوئے سورج نو دوبارہ طلوع ہوندیاں بھی ویکھیا سی۔ یعنی وہ فرمانیاں نے گل کچی نہیں،
کہ واقعی پہلے سورج ڈب گیا سی، نبی کریم علیہ السلام دی دعا دی برکت نال آپ دا معجزہ بنیا، سورج واپس لوٹ آیا۔ سورج پھر دوبارہ جو ہے حضرت علی نماز پڑھ لی تے ڈب گیا۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے چیز نو ایک شعر وچ بیان فرماندے نے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام دی مدح سرائی کردے ہوئے شعر لکھیا وے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، کہ چند بھی نبی کریم علیہ السلام دے اشارے نال ٹکڑے ہویا سی، کہ آپ نے دوہاں چیزاں نو ایک شعر وچ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ہجرت دی رات غار ثور دے اندر اپنے آپ نو تکلیف دے اندر مبتلا کروا لیا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی نیند وچ خلل نہیں آن دیتا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پہلے آپ غار ثور وچ خود گئے، صفائی کیتی، اپنے جڑا کپڑے وغیرہ جڑا آپ کو اضافی سی اس نو پھاڑ کے تے سوراخ بند کیتے، کدھرے کوئی تکلیف دے چیز ہی نہ سوراخاں چوں نہ نکل آوے۔ ایک سوراخ رہ گیا سی، اتھے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دیتی سی، تے سپ نبی کریم علیہ السلام دے دیدار دا مشتاق سی۔ جس وقت انہیں رستہ بند دیکھیا تو انہیں حضرت ابوبکر صدیق دے جڑا کہ پاؤں نو ڈنگ ماریا۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق بڑی کوشش کیتی اپنے آپ نو ہلایا نہ جائے، لیکن ایک فطرتی نظام ہے کہ آپ دی اکھاں جس ویلے آنسو آئے تو نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر یہ کیوں کیتا، کی ہویا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سپ نے ڈنگ ماریا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ تے لگایا، اس سپ دا زہر اس وقت فوراً زائل ہو گیا۔ لیکن جیڑی چیز امام قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے او دا ترجمہ ہے کہ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حضرت ابو بکر نے اس خوف اور خطرے دے پیش نظر اپنے جسم نو حرکت نہیں دیتی کہ کدھر رسول اللہ بیدار ہو گئے تے آپ دی نیند وچ خلل آ گیا تے میرا ککھ نہیں بچنا۔ مطلب کہ نبی نو تکلیف ہو جانی ہے، پریشان ہون گے، تو ساڈی وجہ تی اگر نبی تکلیف ہی جائے پریشان ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے ساڈا تو ایمان بھی نہیں بچنا۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی علیہ واقعے نو اور حضرت ابوبکر صدیق علیہ واقعے نو اکٹھا اس شعر وچ بیان کیتا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، کہ نماز اثر چھڈنا زیادہ جرم ہے۔ پھر آپ فرماندے نے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کیا ہے۔ یعنی حضرت علی نے اپنی نماز قربان کی تھی، انہاں دوبارہ سورج نو لٹوا دیتا تاکہ نماز حضرت علی دی ادا ہو جائے، قضا نہ بنے۔ اور اگے اللہ حضرت فرماندے نے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یعنی نماز اہم فرض عبادتاں وچوں سب نالوں وڈا فرض نماز ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس دے اندر جہاد دی بھی پریکٹس ہے، اپنے جسم نو مشقت وچ لے کے آن دی بھی پریکٹس ہے، ہر لحاظ نال ادھے چ ہور بھی کئی عبادتاں دا
عنصر موجود ہے، اس واسطے انہوں سب نالوں اہم فرض کیا گیا ہے۔ تے اللہ حضرت فرماندے نے ایڈے وڈے فرض بھی نبی کریم علیہ السلام دی عزت تو بعد نے، اگر بندہ عزت نہ کرے تے سارے فرض بجا لے آمدہ رہے تو اس دے اے فرض پڑھے ہوئے یا ادا کیتے ہوئے کسے کام نہیں آمنے۔ کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی دونوں ہستیاں نے عملاً دسیا ہے کہ اگرچہ چیزاں فرض نے، نماز پڑھنا یا دیگر معاملات عبادتاں، انہیں چ غفلت نہیں انسان نو کرنی چاہیے، لیکن اصل الاصول بندگی استاجوار کیا ہے کہ اصل مقصد ہے کہ رسول اللہ راضی ہو جان، آپ دی عزت اور ناموس تے کوئی حرف ساڈے کولوں نہ آوے، کم از کم آپ دی حفاظت ہر لحاظ نال، آپ دے دین دی حفاظت، آپ دے دین تے عمل کرنا، قرآن پاک تے عمل کرنا، اے بھی ساڈے اوپر فرض ہے، اے بھی ساڈے اوپر فرض ہے۔ اگر اسی اے چیزاں بجا نہیں لاواں گے تو رسول اللہ ناراض ہو جان، قیامت والے دن آپ ہی اگر اپنا رخ انور پھیر لین تو بندہ جائے گا کدھر؟ بس چیزاں اے سوچنیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔